بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم حضرات دوست و عزیزو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کے درس میں کچھ باتیں جیسے کہ کل کے درس میں ہم نے ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں جانا کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں، ہدایت کے مقاصد کیا ہیں اور ہدایت پانے کے اسباب کیا ہیں اور ہدایت سے روک دیے جانے کے کارن اور اسباب کیا ہیں، یہ ساری باتیں کل کے درس میں لیکن آج میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس واقعے کی طرف اشارہ کر دوں جو 17 رمضان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ 2000 ہجری کا زمانہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آئے ہوئے 2 سال گزر چکے تھے اور وہ 17 رمضان کا موقع تھا، 17 رمضان کا موقع تھا اور اس وقت ایک واقعہ پیش آیا جو آپ تمام میں سے بہت سارے جانتے ہیں، لیکن یہ مجلس جو 40 منٹ کی ہوتی ہے جس میں ہم کچھ اہم باتوں کی طرف اشارہ کریں گے تاکہ ہمارے ایمان میں کچھ رونق پیدا ہو، ہمارا ایمان جو سو رہا ہے ذرا جاگ جائے کہ صحابہ کرام کی قربانیوں کو ہم یاد کریں۔ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے تاکہ ہمارے ایمان میں چاشنی پیدا ہو اور ہمارے اندر شوق جذبہ پیدا ہو کہ صحابہ کرام نے کیسی قربانیاں کی۔ تو دوستو میری مراد محترم ماں و بہنوں، میری مراد جنگ بدر ہے، جنگ بدر ہے جو 200 ہجری میں پیش آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانفال آیت نمبر 7 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا 2 میں سے ایک کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک 40 ساتھیوں کا ایک قافلہ لے کر سیریا شام کی طرف جا رہے ہیں، تجارت کے لیے جا رہے ہیں، پیسہ ہے، مال و دولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان لوگ پکڑ لیں، اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کا گھر بار دولت ساری چیزیں لوٹی اور مسلمانوں کو یہ حق تھا کہ اپنا مال ان لوگوں سے واپس لے لیں، لیکن ابو سفیان چپکے سے بھاگ گئے، یعنی مکے سے نکل کر سیریا کی طرف بھاگ گئے، لیکن واپس تو آئیں گے اور واپسی کا انتظار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگے۔ جیسے روایتیں آتی ہیں کہ 250 کلو سونے کی لاگت ان کے پاس، وہ 40 آدمیوں کا جو قافلہ تھا، مکے والوں کا اتنا سامان لوگوں کے پاس تھا جیسے 250 کلو 250 کلو سونا کی مال و دولت کے برابر ان کے پاس مال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو کہ ابو سفیان کا جو قافلہ آ رہا ہے سیریا سے مکی کی طرف واپس ہو رہا ہے، اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے لیکن اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی، معلوم کرو کہ وہ کیسے گزر رہا ہے۔ 2 آدمیوں کو بھیجا، 2 لوگ معلوم کرتے کرتے پہنچے، معلوم ہوا کہ وہ ساحل کے راستے سے یعنی شیشو یعنی سمندر کے راستے سے گزر رہا ہے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھے۔ ابو سفیان میں کوئی پاگل آدمی نہیں تھے، قوم کے سردار تھے اور ان کو بھی شک تھا کہ ضرور ہماری جاسوسی ہوگی
ہمارے پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ لگیں گے، تو انہوں نے ایک بوڑھے آدمی سے راستے میں پوچھا کہ بھائی بتائیے، یہاں کوئی ایسے آدمیوں کو آپ نے نہیں دیکھا کہ جس پر آپ کو ڈاؤٹ ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ویسے کوئی خاص آدمی نظر نہیں آئے، لیکن دو آدمی میں نے دیکھا اس درخت کے نیچے بیٹھے اور اپنے جانوروں کو چارہ کھلایا اور چلے گئے۔ تو ابو سفیان سیدھے اس درخت کے نیچے گئے، وہاں انہوں نے میگنی کو دیکھا، اونٹ کی میگنی جو ہوتی ہے، اس میگنی کو ٹکڑے کیا، ٹکڑے کرنے کے بعد اس میں سے جو اونٹ کھجور کا جو بیج نکلتا ہے، بیج دیکھ کر پہچانا کہ یہ بیج مدینے کا ہے۔ یہ اونٹنیاں جو چارہ کھائی ہیں وہ چارہ مدینے کی کھجوروں کے بیج سے بنایا گیا ہے، تو یہ مدینے والی۔ اب اس کا شک صحیح ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی ہمارے پیچھے لگے۔ وہ دونوں تیزی سے آئے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ جو ریڈی ہو تیار ہو ہمارے ساتھ نکلے۔ کچھ لوگ آبادی میں رہتے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دیں کہ آبادی میں ہمارا گھر ہے، ہم اپنا اونٹ تلوار جو بھی ہے لاتے ہیں کارے، جو تیار ہو وہ ہمارے ساتھ نکلے گا۔ اب کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے جو ویزن ہے تیر تلوار وہ حداد کے بعد کیا ہوا ہے، جو تلوار بناتا ہے تیز کرتا ہے، میں جا کر لا کہا کہ تمہارے پاس اگر ہے تو ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 317 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا۔ مقصد یہ تھا کہ بس 40 آدمیوں سے لڑنا بھرنا ہے، ہم 317 ہیں اور لڑنا ہے ہم سے 40 آدمیوں سے، اور ان کے بعد کچھ چھیننا ہے، جو مال ہمارے سے انہوں نے چھینا ہے وہ مال کو ہم واپس دے رہے ہیں، چھینا نہیں، جو مال ہمارا انہوں نے چھینا ہے اس مال کو ہم واپس دے رہے ہیں۔ لیکن ابو سفیان جب اس کو اطلاع ملی ان کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ اپنے پیچھے ہیں، تو انہوں نے چپکے سے راستہ بدلا، لیکن بدلنے سے پہلے انہوں نے کام کیا غمام بن عمرو یا غمام بن عمرو، ایک آدمی کو کرائے پر دیا، بولا کہ ہم تم کو اتنے پیسے دیں۔ کہا کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ تم جاؤ گے سیدھا مکہ اور میرے اپنے آدمیوں کے پاس کہو گے کہ مجھے حکومت چاہیے، فوج چاہیے، اس لیے کہ محمد کے آدمی میرے پیچھے لگے ہوئے۔ غمام بن عمرو جیسے کہ اس زمانے کا رواج تھا، اس نے پیسے لیے اور بہت تیز رفتار اونٹنی کو لے کر روانہ ہوا سیدھے مکے، یعنی بتایا ابو جہل کو، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، ان لوگ میاں بن خلف کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو سفیان جو ہماری دولت کا قافلہ ہے اس پر حملہ کرنے والے۔ کیسے گیا؟ کہتے ہیں کہ جب مکے کے قریب پہنچا تو پہلے اونٹ کی ناک کاٹ، اگر کسی سے جا کر بولے گا تو کوئی سنے گا نہیں نا، کوئی ایسی شکل میں جائے کہ سارے لوگ الرٹ ہو جائیں، ارے کیوں ایسا آ رہا ہے؟ ویسی کیا اونٹ کی ناک پوری کاٹ دی، اونٹ ٹپک رہا ہے اور اونٹ کا پہناوا اڑا اور سارے کپڑے نکال دیے، جسم پر بھی کپڑا۔ اب کہا بولا اے مکے والوں، اے مکے والوں، اب سارے لوگ دیکھیں گے، ایک تو ننگا، دوسرا اونٹ کی ناک سے اونٹ ٹپک رہا ہے اور سارے لوگ جھمے میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مکے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو مسلمان نے کہا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے تمہارے قافلوں پر حملہ کرنے والے ہیں، تمہارے قافلے کو لوٹنے والے ہیں جو ابو سفیان لا رہے ہیں۔ اب یہ بات کہنا تھا کہ مکے والوں کو جوش آ گیا تھا کہ محمد کی اتنی ہمت ہمارے قافلے پر لوٹمار کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل نے کہا کہ چلو فوج تیار کرو۔ کیسے فوج؟ کہا کہ مکے کا کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو اس فوج میں نہ نکلے، اگر کوئی بیمار تھا تو اس نے اپنی طرف سے اپنے کسی قرضدار کو بھیج دیا تھا، ہم نے اجازت سے تم جاؤ اس سے کہ تمہارا قرضہ میرے اوپر۔ سارے لوگ اسی لیے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ آج مکے نے اپنے ہیرو کو بھیج دیا ہے، کوئی نہیں ابو جہل اور بڑے بڑے لوگ، بس بڑے بڑے لوگ تھے جیسے ابو لہب تھا یا میاں بن خلف تھا، جو بڑے بڑے لوگ تھے وہی لوگ باقی رہ گئے تھے، لیکن البتہ جتنے تھے سارے کے سارے میاں بن خلف نے اپنے کسی آدمی کو بھیجا تھا، سارے کے سارے روانہ ہوئے۔
ادھر ابو سفیان نے اطلاع بھیجی کہ مت روانگی کرو، مت روانہ ہو، میں بس بچا کر نکل گیا ہوں، میں نے راستہ بدل دیا، اب تمہارے آنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ ہم نکل پڑے، ہم کو محمد سے بدلا لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بدلا لینا ہے، اور ہم وہاں جائیں گے مدینے کے قریب، وہاں پڑاؤ کریں گے، ہماری عورتیں گانا گائیں گی اور ہم اونٹ ذبح کریں گے اور اتنا اپنا کمال دکھائیں گے کہ عرب کے لوگ ہمیں یاد کریں۔ یہ ابو جہل نے کہا۔ دوستو عزیزو، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کی آیت میں کہتے ہیں کہ یہ طرف سے کفر و طاغوت کی فوج آ رہی ہے۔ وہ کتنے تھے؟ تو کہا 1000 سے زیادہ، 1000 سے، اور ادھر جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر بدر کے مقام پر پہنچ رہا ہے۔ یہی رمضان کا موقع تھا، 17 رمضان کا موقع تھا، کڑک دھوپ تھی، اس دھوپ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں اپنے چند دوستوں کے ساتھ، جن کی تعداد صحیح ہے کہ وہ 317 تھے، نکلے، اور ان کی حالت کیا تھی؟ کہا 2 گھوڑے، 40 اونٹ تھے، جبکہ ان کے پاس 600 زیریں تھی، 600 زیریں ان کے پاس جنگ میں پیش جاتی ہیں، 1000 آدمیوں کی تعداد تھی، یہاں 2 گھوڑے تھے اور 40 اونٹ تھے، اور موقع یہ تھا کہ ایک اونٹ پر 3 آدمی سوار ہوتے، تھوڑی دور گئے کسی آدمی نے بیٹھا، کچھ دور گئے کسی آدمی نے بیٹھا۔ کھانے کو کیا تھا؟ تو کہا کہ کھانے کو بس یہ تھا کہ کھجور ہوتے تھے، ایک کھجور منہ میں لے کر ایک صحابی چوستے، پھر دوسرے صحابی کو دیتے وہ چوستے، پھر تیسرے صحابی کو دیتے وہ چوستے، آخری آدمی کے منہ میں بس بیج آ جاتا، کھجور کی جو گٹلی ہوتی وہ گٹلی آ جاتی۔ تو اسی لیے بتاتے ہیں کہ آدمی کھانے سے موٹا نہیں ہوتا، جو اصل دولت ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو مکے کا جو لشکر تھا اس کی کیا حالت تھی؟ تو کہا کہ ایک دن 9 اونٹ ذبح کرتے تھے، کسی دن 10 اونٹ ذبح کرتے تھے۔ کتنے کھاتے تھے؟ 10 اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے، اور گانے والیاں گاڑی کی، اور ہر ایک کے پاس اونٹ تھے، 600 زرہیں تھی، لیکن مسلمان جیتے وہ ہارے۔ ایک کھجور کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مندی دی، نصرت دی، یہ اونٹ کھانے پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہرا دیا، شکست دی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شکست، جیت اور ہار اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ہے، کھانے سے، ہمت سے، شان شوکت سے نہیں ہے، بلکہ ایمان کی طاقت سے۔ اسی پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ وہی ذات یہ تعلیم آیا ہو زیادت ایمانہ، ایمان جب بڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی کے ساتھ وہ تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی اور دیکھتے تھے تو ان کا ایمان بڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے فتح مندی حاصل کی، اور ابو جہل شان و شوکت کے ساتھ لشکر کی طرف بڑھ رہا ہے، اور مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد کر رہے ہیں۔ جب بدر کے مقام پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ معلوم کرے کہ یہ کافر کہاں تک پہنچے، یعنی مدینے سے کتنے دور۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف یہ تلاش کرتے تھے، تو ایک بوڑھا آدمی ملا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دونوں نکل پڑے کہ ہم حالات کا جائزہ لیں، جاسوسی کریں، معلوم کریں کہ کافروں کا لشکر کہاں تک پہنچا ہے۔ تو ایک بوڑھے آدمی سے ملاقات، اب آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بتاؤ محمد اور اس کی فوج کیا کہاں تک پہنچی؟ اللہ کے رسول نے خود اس بوڑھے سے سوال کیا، اور جیسا یہ نہیں بتاؤ کہ مکے والوں کا لشکر کہاں؟ تو بوڑھے آدمی نے کہا کہ بھائی جب تک آپ دونوں کون ہیں نہیں بتائیں گے میں اپنے بارے میں نہیں بتاؤں۔ کہا کہ اچھا کہ پہلے آپ بتا دیں پھر ہم بتا دیں۔ پہلے کہا کہ پہلے آپ بولیے ہم بتا دیں۔ تو اب بوڑھے آدمی نے کہا کہ دیکھیے میں نے سنا ہے کہ محمد کا لشکر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے فلاں دن نکلا ہے ہفتے کے، اگر بات بالکل صحیح ہے تو اس کو بالکل اس لشکر کو آج کے دن وہاں ہونا چاہیے۔ اس نے اشارہ کیا بالکل پیارے نبی کا لشکر وہی ہے، اور میں نے سنا ہے کہ مکے کی فوج فلاں دن مکے سے نکلی ہے، اگر بات صحیح ہے تو بالکل اس جگہ پر ہونی چاہیے۔ تو اس نے اشارہ کیا بالکل مکے کی فوج وہی تھی۔ برا تھا، بہت عقل والا تھا، اور پھر کہا کہ یہ بتائیے، پھر اس نے بات بتا دی، اب وہ
وہ نہیں کہ آپ دونوں پر پہلے وسلم فرمایا کہ ہم دونوں پانی سے ہیں، نام اور کچھ نہیں بتایا کہ آپ دونوں کہاں سے ہیں، تو کہا کہ ہم دونوں پانی سے ہیں۔ کہا کہ پانی کیا ہوتا ہے؟ پانی تو سارے تو پانی سے ہوتے ہیں، سارے پانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ بوڑھا پڑتا رہا، پہلے وہاں سے نکل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شناخت چھپائی، یعنی اپنی آئیڈینٹیفکیشن نہیں کروائی، اور یہ جنگ کے مقاصد میں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات چھپا دے۔ دوستو عزیزو، میری ماں بہنوں، یہ جنگ کا موقع تھا، بات معمولی نہیں تھی، اور جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا موقع تھا۔ ایسے عجیب باتیں اس جنگ میں دیکھنے میں آئی جو اسلام کی سب سے بڑی جنگ تھی۔ جیسے ایک مثال ہم آپ کو بتاتے ہیں، عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور جنگ سے پہلے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ان لوگوں اللہ تعالیٰ نے بدر کی جنگ والوں کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی گناہوں کو معاف فرما دیا، بدر کے سامنے کافروں کی فوج ہے، ان سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ آپ کی جنت میں ڈال دیں گے۔ تو عمیر بن حمام نے کہا بس یعنی بس، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت ہے، آپ نے کیا بات کی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا چیز نے تم کو ابھارا کہ یہ بات کا ہو چکا ہے؟ اللہ کے رسول آپ نے کتنی اچھی بات بتائی، یہ سامنے فوج ہے، اس سے میں لڑوں اور جیسے ہی لڑوں میں جنت میں چلا جاؤں۔ پھر اپنے بیگ سے نکال کر کھجور کھانے لگے اور سوچا کہ ارے کھجور کھانے میں پتا نہیں کتنی دیر لگ جائے، جنت تو میرا انتظار کر رہی ہے۔ ان کھجوروں کو پھینکا اور جنگ میں کود گئے اور وہی شہید ہو گئے۔ یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ میں پہنچنے میں ذرا سی بھی تاخیر ہو جائے۔ اس سے بھی فیصلہ کا معاملہ جو ایمان جوش کو تازہ کرنے والا معاملہ جس کا اثر ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں عوف بن عفرا کے بیٹے عوف، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جنگ ہو رہی ہے، تیر و تلوار چل رہے ہیں، اس حالت میں عوف بن عفرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کس سے خوش ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی زرہ نکال کے کوئی حفاظتی یہ نہ ہو اور دشمنوں کی فوج میں کود پڑے اور دشمنوں کو مارے اور یہاں تک کہ وہ شہید ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اپنی زرہ نکالی، دشمنوں میں کود پڑے اور اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی۔ دوستو عزیزو، یہ وہ لوگ تھے جو جنت کی قیمت کو سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو جنت کی پونجی ہے وہ بہت ہی گرا کر ہے، ایسے نہیں جیسے ہم نے جنت کو سستی بنا ہے، 2 سجدے ماریں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، وہ بھی مختصر، ہمیں جنت چاہیے، 5 روپے 10 روپے 100 روپے دیں گے، جنت چاہیے۔ وہاں جنہوں نے اپنی زندگی کی ساری قیمت صرف کر دی، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں صرف کر دی، خون کی ندیاں بہا دی۔ اس سے بڑھ کر کہتے ہیں کہ عجیب جنگ کا موقع تھا۔ اس میں تفصیل ہے، ہم تفصیل میں جانے سے بچنا چاہتے ہیں۔ جب جس دن صبح جنگ کی، کہتے ہیں کہ انہوں نے مبارزت کی، کافروں کی طرف سے لوگ کہنے لگے میں یبارزنا، ہمارے خلاف میں کون تمہارے میں سے 3 آدمی آئیں گے؟ تو کہتے ہیں ان لوگوں میں سے آنے والوں نے کہا کہ 3 آدمی مسلمانوں کی طرف سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور ایک تھے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، یہ 3 آدمی تھے۔ کہتے ہیں کہ ادھر سے کافر تھے، تینوں آدمیوں نے جب لڑائی کی تو ان تینوں مسلمانوں نے تینوں کافروں کو ختم کر دیا۔ اب جب تینوں کافر ایک ساتھ ختم ہو گئے، ان کے جو سپہ سالار تھے، جو شہ سوار تھے، پہلے مرحلے میں جب ختم ہو گئے تو کافروں کو جوش آیا، انہوں نے اپنے جوش کا مظاہرہ کیا، وقت ان سارے کے سارے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ وہ مسلمان جو خالی پیٹ تھے، جن کے پاس تلواریں نہیں تھی، ٹوٹی ہوئی تلواریں تھی، صحیح تلوار بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وہ موقع تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے ایک سائبان بناتے ہیں،
جیسے کنٹرول روم جیسے ہو گئے، ہم ایک آپ صاحبان بناتے ہیں، آپ اس میں بیٹھے اور اگر فتح ہوگی تو کوئی بات نہیں، اگر شکست ہوگی تو ہم اب وہ آپ کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا اللہ کی مدد سے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول اس میں بیٹھے دعا کرنے لگے، ایسی دعا یا جیسے کہتے ہیں اے اللہ تیرے وعدے کو پورا فرما، یا اللہ مکے نے اپنے سارے جگر گوشوں کو پھیلا دیا ہے، یا اللہ انتہائی خاص نہیں کرتا تھا، اے اللہ اگر یہ چند مسلمان اگر ہلاک ہو جاتے ہیں تو زمین پر تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا، یا اللہ فوجوں کو شکست دینے والا، یا اللہ ان کو ہرا دے، ان کو شکست دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ کو دعا کر رہے ہیں، اور جو کپڑا ہے بار بار گر رہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کفارک ما شکر، اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لے گا، اب بس کیجیے، اب بس کیجیے۔ یہی مراد تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، دوسرے دن جنگ ہونے والی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا۔ خواب کیا دیکھا تھا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ چند گائیں ذبح ہو رہی ہیں، اور آپ کی جو تلوار ہے اس تلوار میں دو جگہ دراریں پڑ گئی۔ صبح ہوئی، صحابہ کرام سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ رات خواب میں نے دیکھا کہ گائیں ذبح ہو رہی ہیں، چند گائیں ذبح ہوگا اور میری تلوار میں دو جگہ دراریں ہیں، تو اس کی تعبیر آپ نے کیا بیان کی؟ کہا کہ گائے کی ذبح کرنے سے مراد یہ ہے کہ میرے کچھ صحابہ کرام شہید ہوں گے، قتل ہوں گے، اور میرے تلوار میں درار پڑنے سے مقصود یہ ہے کہ میرے خاندان کا قریبی آدمی شہید ہوگا۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے مقام سے اٹھے، اپنی جگہ سے اٹھے، اٹھنے کے بعد کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، یہ جنگ سے پہلے کی بات ہے، بلا کر کہا کہ سنو اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور فرشتوں کی فوج نازل کر دی۔ آسمان سے فرشتے آئے، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے۔ بہت سارے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم دشمنوں کے پیچھے بھاگتے تھے لیکن ہمارے تلوار کے مارنے سے پہلے اس کا سر الگ ہو جاتا تھا، اور کبھی میرے پیچھے سے آواز آتی تھی اپنے لیا خیزوم، خیزوم گھوڑے کا نام ہے، یعنی فرشتہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھو اس کو مارو۔ اسی لیے عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ جنگ کے بعد یہ سلسلہ بات جنگ سے پہلے جنگ کے بعد کی بات کی حساب سے بدلتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگ کے بعد جب سارے لوگ قید ہوئے، کافروں کے 70 لوگ مارے گئے، 70 لوگ قید ہوئے، قیدوں میں عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ عباس بن عبد المطلب ایک صحابی آئے، آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو قید کیا تو ان کا جو مال ہے مجھے دیجیے۔ ایسے ہوتا تھا اسلام قانون میں کہ جنگ کے موقع پر جنگی قیدیوں کو جو قید کرتا تھا اس کا مال، کپڑے جو بھی ہے قید کرنے والے کو دیا جاتا تھا۔ تو عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ نہیں انہوں نے مجھے قید نہیں کیا، مجھے قید کرنے والا الگ تھا، اس کے سر پر بال نہیں تھے، سفید کپڑے تھے، اس نے مجھے قید کیا تھا، وہ فرشتہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقیناً وہ فرشتہ تھا جس نے ان کو قید کیا تھا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بتائیں گے کہ میرا ارادہ ہے کہ ہم بتائیں کہ فرشتے کن کی دعاؤں پر فرشتے اترے ہیں اور فرشتے کہاں کہاں ہوتے ہیں، کن کن صحابہ کے ساتھ فرشتوں کا معاملہ پیش آیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق زیادہ ہم بتائیں گے۔ یہ جنگ بدر تھی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر اتارا، جسے کہتے ہیں ہم نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی۔ تو جنگ بدر کے موقع پر جو خاص موقع ہمارے ساتھ آتے ہیں کہ ایک طرف جنگ ہو رہی تھی، آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل، ہم نے کئی بار سنا کہ ابو جہل کو جس نے قتل کیا وہ جو چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے، جس عمر میں ہمارے بچے کھیل کودتے ہیں اس عمر میں انہوں نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو قتل کیا۔ اور جیسے روایتیں آتی ہیں کہ معاذ بن عقبہ یہ دونوں بچے تھے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا۔ کہتے ہیں کہ قتل کرنے کے بعد دونوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگے، کہا کہ اللہ کے رسول میں نے قتل کیا، اس نے کہا کہ میں نے قتل کیا،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم نے دونوں تلواریں پوچھ دی؟ کہا کہ اللہ کے ہم نے دونوں خون پوچھ دیا. کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تم دونوں نے قتل کیا، لیکن وہ ابھی قتل نہیں ہوا، ابھی سانس باقی ہے، ابھی سانس لے رہا ہے. ابو جہل سے آسانی سے مرنے والا نہیں تھا، ابھی سانس لے رہا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزرتے ہیں، دیکھا کہ ادھر پڑا ہے، ابھی سانس لے رہا ہے. اس کے گردن پر پیر رکھا تو ایسے دیکھا، دیکھ کر عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ارے مسعود تو مر گیا؟ ارے میرے سے عزت دار آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ آج بدر کے میدان میں تم نے جتنوں کو بھی قتل کیا ہے، مجھ سے عزت دار والا آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ میں سب سے بڑا عزت والا، مر رہا ہے، گردن کٹ چکی ہے، آخری سانسیں لے رکھا ہے، مجھ سے زیادہ عزت والا کوئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کر کہا وہ چرواہے وہ بھیڑیے عبداللہ بن مسعود بکری چراتے تھے. کہا کہ وہ بکری چرانے والے تو بہت اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا، ذرا پاؤں نیچے رکھ. کہا کہ یہاں پاؤں رکھا تو تیرا پاؤں ذرا نیچے رکھ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بڑا غصہ ہے، انہوں نے پورا ایک بار والا مستق اس کا الگ ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے، اس کی لاش پر آئے، اسے دیکھا، اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کی آواز لگائی. یہ ابو جہل تھا جو واقعہ جہنم ہوا، جو بڑی سلطنت شان شوکت کے ساتھ آیا تھا، اور اس کا ایک بھائی جو کفر میں برابر تھا ابو جہل، اس کا جو واقعہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو. لیکن اس سے پہلے ایک موقع سے ہم بتانا چاہتے ہیں امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے علی کا جو عزت میں. امیہ جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستاتا تھا، گرم گرم ریت پر لٹاتا تھا، بڑا تکلیف دیتا تھا. اب جنگ کے میدان میں کہتے ہیں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جنگ ہو رہی ہے، چند دشمنوں کا جو جنگی لباس تھا جو جنگ کے وقت پہنا جاتا ہے جو لوہے کا ہوتا ہے، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دشمنوں سے وہ لباس چھینا جنگ کے میدان میں کافروں سے، اور اپنے لیے مال غنیمت بنا دیا کہ یہ میرا مال ہے، لے کر جانے لگے. اب امیہ بن خلف اور اس کا بیٹا ایک کنارے کھڑے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ ہمارے خیر مسلمان جنگ جیت رہے ہیں، ہم دونوں قتل ہوں گے. تو امیہ بن خلف عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا دوست تھا، اس نے زور سے اپنے دوست کو پکارا، عبدالرحمن بن عوف کو، جی دوست کیا تم کچھ دودھ نہیں چاہیے گی؟ عبدالرحمن بن عوف نے کہا دودھ میں کیا کروں گا؟ کہا کہ ایسا کرو، مجھے تم اپنا قیدی بنا دو، تم مجھے قیدی بنا دو گے، مجھے اور میرے بیٹے کو قیدی بنا دو گے تو ہم تم کو بڑی بڑی دودھ دینے والی اونٹنیاں فدیے میں دیں گے، فدیہ لے کر ہم قید سے چھوٹ جائیں گے، لیکن ختم ہونے سے تو بچ جائیں گے. اگر تم ہم کو قیدی نہیں بناؤ گے تو یہ مسلمان ہمیں ختم کر دیں. امیہ بن خلف نے کہا. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاملہ سمجھ میں آیا. جانتے عبدالرحمن بن عوف کون ہے؟ عبدالرحمن بن عوف اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی کہ سونا سننا جو کہتے ہیں، سونا کہیں سننا کہیں گولڈ کہیں، جو بیپار کرتے تھے کلہاڑی سے توڑ کر بیچتے. کسے؟ کلہاڑی جسے توڑا لکڑی جسے توڑتے ہیں وہ سونا کو گولڈ توڑتے تھے، لوگوں کو بیچتے، اتنا کاروبار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی لیکن اللہ سے غافل نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا دولت دی؟ صحابہ کرام اتنی دولت دی بعد آخری دور میں، لیکن وہ اللہ سے غافل نہیں تھے. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ بھائی آپا اچھا ہے، یہ رہے گا لباس لے جا کر کیا کروں گا، اسے قیدی کر لوں اور یہ اونٹنیاں دے کر بھی کیا دے گا. کہا کہ چلو وہاں پھینک دیا جو اٹھایا تھا، اس کو قیدی بنا دیا اور میرے لوگوں دیکھو یہ میرا قیدی ہے. امیہ بن خلف اور اس کا بیٹا علی دونوں کو لے کر جانے لگے. اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، امیہ کو دیکھ کر کہا اللہ اے مسلمانوں، اللہ کا دشمن امیہ آج یہ زندہ رہتا ہے یا تو میں زندہ ہوں. عبدالرحمن بن عوف بڑے پریشان نے کہا اے بلال یہ تو میرا اپنا قیدی. بلال بچی نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ تمہارا قیدی ہے کہ میرا قیدی، اسلام کا دشمن ہے. سارے صحابہ کو پکارا کہ وہ دیکھو گھیرو. اب دیکھا کہ سارے گھیرے میں آگے اور پہلے صحابے نے جو آیا اس کے بیٹے علی کے پیر پر ایک مار جو مارا
تو کہتے ہیں کہ اس کی جو پنڈلی ایسے ہوئی جیسے مسکل سے ایسا کوئی چیز کوپتے ہیں تو جیسے بیج اڑتا ہے ویسے اس کا گھٹنا ہو گیا، اور جیسے ہی بیٹے کو ختم ہوتا ہوا دیکھا، امیہ کہتے ہیں اس نے ایسی چیخ ماری کہ ہم نے ایسی دردناک چیخ کبھی نہیں سنی۔ امیہ بیٹا لڑکھڑا کر باپ کے سامنے گر گیا۔ اب امیہ سمجھ گئے کہ میری بات یہاں تک روایتیں آتی ہیں کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے اوپر گر پڑے، کوئی قتل نہ کرے، ان کا قیدی تھا، ان کو اونٹ ملتے تھے، لیکن صحابہ نے نیچے سے قتل کر دیا، ان کے پیر بھی زخمی ہو گئے۔ بعد میں عبدالرحمن بن عوف نے کہا رحم اللہ یا بلال، اے بلال اللہ تم پر رحم کرے، میری لوہے کی زرے بھی گئی، میرا قیدی بھی گیا، کم از کم وہ لگتا تو مجھے یہ ہوتا، دونوں چیزیں مجھ سے چلی گئی۔ امیہ بن خلف اسلام کا ایک بڑا دشمن، وہ بھی ایسے باطنی جہنم ہوا اور وہ بھی ہلاک ہوا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ابو جہل جیسے یہ بھی مرا، اور اسی طرح اس جنگ میں جو حالات پیش آئے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک طرف جنگ جاری ہے اور صحابہ کرام پہ عمل ہے اور ہر صحابی کی کوشش ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دین کو مضبوط کریں اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں کو تلاش رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اور جب جنگ ختم ہوئی تو جیسے کہا گیا کہ اس وقت جو خاص خاص باتیں تھیں جو ہمارے ساتھ یہاں بتایا گیا کہ ایک عمیر بن حمام کی شجاعت کو ہم یہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمت دی اور انصار نے جو ہمت دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بتائی، دعا کرنے کے بعد جگہ بتائی کہ دیکھو یہاں فلاں کافر گر کر مرے گا، وہاں فلاں کافر گر کر مرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نشانیاں بتائی، اور جب جنگ ختم ہوئی تو مسلمانوں کے آدمی بھی مارے گئے اور کافروں کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 آدمی قیدی بنائے گئے۔ ان قیدیوں کے ساتھ کیا ہوا انشاءاللہ ہم کسی درس میں بتائیں گے، لیکن ایک نقطے کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ یہ بات جب مکہ پہنچی کہ مسلمان جیت گئے ہیں اور کافر ہار گئے ہیں، تو مکے والوں کا کیا حال ہوگا؟ مکے والے کیسے ہوں گے؟ تو جیسے ایک بات انہوں نے بتائی کہ مکے میں جب یہ بات پہنچی کہ مسلمان جیت گئے ہیں تو مکے والوں میں جو لوگ تھے مکے کے مشہور لوگوں میں سے ایک کافروں کا سردار ایسا بھی تھا، وہ کہتے ہیں وہاں بن عمیر اور 2 آدمی جب مکے میں لوگ آئے، ابو سفیان آئے، کہا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، اور رافع کہتے ہیں کہ ابو لہب کے سامنے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا فرشتوں کے ذریعے، تو ابو لہب مجھے مارنے لگا، ابو لہب نے مجھے مارا پیٹا۔ رافع کو بعد میں کہتے ہیں کہ اس کا غم ابو لہب پر اتنا ہوا کہ 7 دن کے بعد اس کی گردن پر ایک دنبل آ گیا۔ کہتے ہیں کہ اتنا خطرناک دنبل تھا، اسی دنبل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے موت دے دی، اور اس دنبل کا اتنا خوف تھا کہ اس کے بیٹے اسے دفن کرنے کے لیے راضی نہیں۔ بعد میں ماں نے بیٹوں کو سمجھایا، کہا کہ بیٹو اگر تم اپنے باپ کو دفن نہیں کرو گے تو لوگ تانا دیں گے کہ تم نے اپنے باپ کو بغیر دفن کے چھوڑ دیا ہے، اس لیے ایسا کرو کہ اپنے باپ کو دفن کر دو۔ تو انہوں نے دور سے پتھر پھینکے، اتنے پتھر پھینکے کہ وہ پتھروں میں وہ دفن ہو گیا۔ یہ تھا ابو لہب، اور جو بدر کے میدان میں جو مرا تھا وہ تھا ابو جہل۔ اور اسی طرح اسلام کا ایک دشمن جس کے بارے میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے حسین کے سائے میں بیٹھا ہے اور جس کا باپ جنگ بدر میں مر گیا ہے، اور اسی طرح اور ایک آدمی ہے جس کا باپ جنگ بدر میں قیدی بن کر مدینے میں ہے۔ دونوں آپس میں بیٹھے بات کرنے لگے کہ یہ ہمارے بڑے بڑے سردار جنگ بدر میں مارے گئے، اگر اب جینے کا کوئی مزہ نہیں۔ تو دوسرے نے کہا کہ اگر میری بیٹیاں نہ ہوتی، اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا تو میں امیہ سے انہوں نے کہا کہ میں ضرور جاتا اور محمد کو قتل کر دیتا۔ اب امیہ بھی یہ موقع آتا ہے اور جانتا تھا کہ سامنے والا بڑا درجہ صفت انسان ہے، اس نے کہا کہ دیکھو قرض میرے ذمہ، تمہارا جو قرض ہے میرے ذمہ، اور تمہاری بیٹیاں اس کی بھی کفایت ہم کریں گے، تم جاؤ۔
اب کہا کہ دونوں چیزیں پوری ہو گئی تو سیدھے وہ آیا، سیدھے مدینہ آیا، اور مدینہ جیسے ہی پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچنا چاہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ سب آیا ہے اور یہ کبھی خیر لے کر نہیں آتا ہے، اور اس کے بارے میں مجھے شک ہے کہ یہ بری نیت سے آیا ہے، یہ بری نیت سے آیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اگر کوئی محدث ہوتا ہے جو بات بتائی تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دور اندازی تھی، وہ دور نگاہ سے دیکھتے تھے، پہچان لیا کہ بری نیت سے آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے چھوڑ، وہ سیدھے گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر کہا کہ بھائی کیوں آئے ہو، کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں اس لیے آیا ہوں محمد کہ میرا باپ آپ کے پاس قیدی ہے، میں اسے قید سے چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کیا ہوا جو تم اور امیہ جو حتیم میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، وہ کیا ہوا؟ وہ بھول گئے۔ تو وہ پریشان ہو گیا، ارے میں تھا امیہ کا اور میں بڑی تیزی کے ساتھ یہاں آیا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، کہا کہ اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بات میری اور امیہ کے بیچ میں ہوئی، جو پلاننگ آپ کو قتل کرنے کی، کسی اور نے نہیں سنا تھا، اور میں بڑی تیزی سے آیا تھا کہ مجھ سے پہلے کوئی مدینہ نہیں پہنچ سکتا تھا، اور میں بڑی دن سے آیا تھا اور یہ بات آسمان والے نے آپ کو بتائی، اور میں مسلمان ہوتا ہوں اور آپ کی رسالت اللہ تعالیٰ پر اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ باتیں اپنی پیارے نبی کو بتائی تھی، انہی باتوں میں سے وہ بات بھی تھی جیسے آپ جانتے ہیں کہ آپ یہ بات میں نے اس لیے بتا دی جنگ بدر کے بارے میں۔ جنگ بدر کی اہمیت اس لیے ہے کہ کبھی صحابی کو یہ نہیں کہا جاتا کہ احدی یا رموکی، بس یہ کہتا ہے کہ بدر کی جنگ میں جتنے صحابہ شریک ہوتے ہیں تمام کے تمام بہت ہی اہمیت والے ہوتے ہیں۔ کہا کہ بہت ہی اہمیت والے، انشاءاللہ اس اہمیت کا ذکر ہم کل کے درس میں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بات بتانی تھی کہ جنگ بدر جو اسلام کی سب سے بڑی جنگ تھی، اس میں جتنے صحابہ شریک تھے، کہا کہ جو چاہے کر لو اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف فرمائے۔ اللہ، بہت ساری جنگیں ہوئی، صلح حدیبیہ اور اسی طرح یرموک اور فتح اور خندق کی جنگ، احد کی جنگ، لیکن کسی جنگ کے صحابہ کو اتنی افضلیت نہیں دی گئی جتنا بدر کی جنگ میں صحابہ کو دی گئی۔ اتنی بڑی فضیلت دی گئی بدر کی جنگ کے صحابہ کو۔ اس کا ایک واقعہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ حافظ بن ابی بلتع کا واقعہ ہے جو بدری صحابی ہے، انہوں نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بشارت دی، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزرا، اس کا مقصد یہ کہ ہمارے دل میں بھی ہر کسی رغبت پیدا ہو، اللہ کی راہ میں ہم بھی اپنی جان مال کو خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اگر یہ جذبہ پیدا نہ ہو تو پھر سننا بیکار ہے، سنانا بیکار ہے۔ اور اس کا یہی مقصد ہے کہ کم از کم ہمارے اندر بھی جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں، خاص کر پہلے مرحلے میں عبید بن حارث کہتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے 3 آدمیوں کو جو قتل کیا تھا کافروں کے، ان میں سے ایک صحابی وہ تھے جو اس وقت جو بیمار ہوئے جنگ کے تیسرے چوتھے دن وہ انتقال کر گئے۔ کئی صحابہ ایسے تھے جو جنگ میں زخمی ہوئے، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ تو دوستو عزیزو، یہ سب باتیں تھیں جو جنگ بدر سے متعلق تھی، اور بہت سارے نکات ہمارے سامنے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ان مجالس میں بیٹھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بیٹھے ہیں تمام کی مغفرت فرما دے، ہم تمام کی جہنم کی ہمارے قدروں سے آزاد فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مرحومین کو بخش دے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے رب العالمین، ہمارے بچوں کو صدا تقوی بہار عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام میں جو مجبور ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ ان کی شفایت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں جو مصیبت زدہ ہیں مصیبتوں کو دور فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔